العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں بحث سادس کے تحت فوائد اربعہ متعلقہ من احوال الجدہ سے گفتگو ہوگی. جدہ سے متعلق کل 4 اہم فوائد ہیں. فائدہ اولا، وہ 4 عورتیں جو اپنے فرض میں مشترکہ طور پر شریک ہوتی ہیں، مستقل نہیں ہوتی ہیں، ان کا بیان. دنیائے میراث میں 4 عورتیں ایسی ہیں جو اپنے فرض میں مستقل نہیں ہوتی ہیں بلکہ متعدد ہونے کی صورت میں مشترکہ طور پر اس میں شریک ہو جاتی ہیں. نمبر 1 پر بنات الابن، جب بنت سلبیہ کی موجودگی میں متعدد ہوں تو حصہ سدس میں وہ شریک ہو جاتی ہیں. ہر بنت کو مستقل سدس نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ایک ہی سدس میں وہ سب کے سب شریک ہو جاتی ہیں. دوسری عورت اخوات علیہ، جب اخت عینی ایک ہو اور اس کی موجودگی میں متعدد اخوات علیہ باپ شریک بہنیں آ جائیں تو ان کو حصہ سدس ملتا ہے اور اسی حصہ سدس میں ساری کی ساری بہنیں شریک ہو جاتی ہیں. ہر باپ شریک بہن کو الگ الگ حصہ سدس مستقل طور پر نہیں دیا جاتا ہے. نمبر 3 پر ہے زوجہ، بیوی. شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس نے اولاد چھوڑی ہو اور متعدد بیویاں ہوں، 1 سے زائد بیویاں ہوں، تو یہ 1 سے زائد بیویاں حصہ ثمن 8ویں حصے میں شریک ہو جاتی ہیں. ہر بیوی کو الگ الگ ثمن مستقل طور پر نہیں دیا جاتا ہے. اور اگر مرنے والے شوہر نے اولاد نہ چھوڑی ہو تو اب یہ متعدد بیویاں حصہ ربع میں مشترکہ طور پر شریک ہو جاتی ہیں. ہر بیوی کو الگ الگ مستقل طور پر ربع نہیں ملتا ہے. نمبر 4 پر جدہ، دادی اور نانی، یہ بھی متعدد ہونے کی صورت میں حصہ سدس میں شریک ہو جاتی ہیں. ہر جدہ کو مستقل طور پر الگ الگ سدس نہیں ملتا ہے. تو دنیائے میراث میں یہ 4 عورتیں ہیں جو اپنے فرض میں متعدد ہونے کی صورت میں مستقل نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ اپنے حصے اور فرض میں شریک ہو جاتی ہیں. نمبر 1، ایک بنت سلبیہ کی موجودگی میں متعدد بنات الابن پوتیاں. نمبر 2، ایک اخت عینی کی موجودگی میں متعدد باپ شریک بہنیں اخوات علیہ. نمبر 3، زوجہ، متعدد بیوی. اور نمبر 4 پر جدات ہے. فائدہ ثانیہ، جدہ نانی کے حصہ سدس میں 2 مذاہب مع دلائل. مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں صاف صاف طور پر بیان کر دیا، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ. جدہ خواہ دادی ہو یا نانی ہو، دونوں کے لیے حصہ سدس کی صراحت ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جدہ بشکل نانی ہو تو اب ماں کی عدم موجودگی میں وہ ماں کے قائم مقام ہوگی، اس لیے وہ ثلث کی مستحق ہوگی بشرطے کہ وارثین میں اولاد اور اخوہ و اخوات نہ ہوں. اگر اولاد اور اخوہ اور اخوات میں سے کوئی موجود ہوگا تو اب اس جدہ نانی کو سدس ملے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں جیسے دادا باپ کے قائم مقام ہو کر اس کا حکم یعنی فرضیت اور عصوبت والا حکم لے لیتا ہے، ابن کی عدم موجودگی میں
इब्नुल इब्न पोता जैसे इब्न के कायम मकाम होकर उसका हुक्म असूबत ले लेता है, ऐसे ही नानी माँ के अदम मौजूदगी में उसके कायम मकाम होकर उसके फर्जियत यानी सुदुस और सुलुस वाला हुक्म अपने अंदर ले लेगी। गोया हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मकीस अलैह जद और अब को इब्न और इब्नुल इब्न को बनाया कि जैसे जद दादा बाप की अदम मौजूदगी में बाप की फर्जियत और असूबत वाला हुक्म लेकर उसके कायम मकाम हो जाता है और उसका कायम मकाम होना सही है, इब्न की अदम मौजूदगी में इब्नुल इब्न पोता जैसे उसके कायम मकाम होकर उसका हुक्म यानी असूबत वाला हुक्म ले लेता है और उसका ये कायम मकाम होकर उसका हुक्म लेना सही भी है, ऐसे ही मकीस यानी उम्मुल और में भी यानी माँ की अदम मौजूदगी में उम्मुल उसके कायम मकाम होकर उसका जो हुक्म है कि अदम औलाद व इख्वा व अखवात की सूरत में माँ को सुलुस मिलेगा, नानी को भी सुलुस मिलेगा, क्योंकि नानी ने उसका हुक्म ले लिया है। औलाद और इख्वा और अखवात की मौजूदगी में माँ को सुदुस मिलेगा, लिहाजा अब नानी को भी मिलेगा। यह हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़हब हुआ और हज़रत की दलील भी आप हज़रात के सामने पेश कर दी गई। दूसरा मज़हब जमहूर फ़ुक़हा का है, वो ये फरमाते हैं जद्दा चाहे बशक्ले दादी हो, जद्दा चाहे बशक्ले नानी हो, दोनों सूरतों में इस जद्दा को सुदुस मिलेगा। जमहूर फ़ुक़हा की दलील वही हदीस पाक है जो हमने कबीसा इब्न ज़ुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से माक़बल के सबक में ज़िक्र कर दिया, जिसमें साफ तौर पर बयान कर दिया गया है कि हिस्से सुदुस में जद्दा दादी के साथ में जद्दा नानी को शरीक किया गया। इससे समझ में आया कि सुदुस वाला जो हुक्म है ये जद्दा दादी के लिए भी है और जद्दा नानी के लिए भी है। ये हमारी सबसे मजबूत दलील है, इसी एक दलील पर हम इक्तिफा करते हैं, इसलिए कि ये इबारतुन नस के अंदर, नस क़तई के अंदर मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दलील क़यास का जवाब, इसलिए कि उन्होंने उम्मुल को जद अब पर और इब्नुल इब्न पर क़यास किया। इनके दलील क़यास का जवाब हम ये देंगे कि जी वास्ते के कायम मकाम होकर वास्ते का हुक्म उस वक्त लेगा जबकि जी वास्ते के लिए वास्ता मुज़क्कर हो। जैसे अबुल अब ये जी वास्ता है और इसके लिए जो वास्ता अब है ये मुज़क्कर है, और हमने उसूल बयान कर दिया हर जी वास्ता अपने वास्ते के कायम मकाम होकर वास्ते का हुक्म उस वक्त लेगा जबकि वास्ता मुज़क्कर हो। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने मकीस अलैह में जो दो मिसालें पेश की उसका जरा जायज़ा ले ले इस उसूल की रोशनी में कि जद अबुल अब जो जी वास्ता है इसके लिए जो वास्ता अब है वो मुज़क्कर है, और जब मुज़क्कर है तो उसूल के मुताबिक जी वास्ता वास्ते की अदम मौजूदगी में उसके कायम मकाम होकर उसका हुक्म लेगा, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। दूसरी मिसाल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो पेश की इब्नुल इब्न और इब्न, और कीजिए कि इब्नुल इब्न जी वास्ता है और इसके लिए जो वास्ता इब्न है वो मुज़क्कर है, और हम उसूल जिक्र कर चुके हैं हर जी वास्ता वास्ते की अदम मौजूदगी में वास्ते के कायम मकाम होकर उसका हुक्म उसी वक्त लेगा जबकि वास्ता मुज़क्कर हो, और यहाँ वास्ता इब्नुल इब्न में इब्न वास्ता मुज़क्कर है, लिहाजा इब्नुल इब्न यकीनन इब्न की मौजूदगी में अदम मौजूदगी में इब्न के कायम मकाम होकर उसके असूबत वाला हुक्म लेगा। बरखिलाफ मकीस के उम्मुल और के इसमें उम्मुल जी वास्ता है और वास्ता मुअन्नस है
اور اصول ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہر ذی واسطہ واسطے کے قائم مقام ہو کر واسطے کا حکم اسی وقت لے گا جبکہ واسطہ مذکر ہو. اور یہاں مسئلہ مبحوث عنہا، مسئلہ مختلف فیہا میں ذی واسطے کے لیے جو واسطہ ہے وہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے. لہذا اپنے واسطے کی عدم موجودگی میں واسطہ کا حکم نہیں لے گی اور نہ اس کے قائم مقام. یہاں ایک سوال ہے، اچھا یہ جو ہم نے دلیل پیش کی، یہ جو اصول ہم نے ذکر کیا کہ ہر ذی واسطہ واسطے کے عدمی موجودگی میں واسطے کے قائم مقام ہو کر واسطے کا حکم لے لے گا جبکہ واسطہ مذکر ہو، جیسے کہ ابو الاب کے لیے اب واسطہ ہے تو جد اب کے قائم مقام ہو کر اب کا حکم لے لے گا. ابن الابن ذی واسطے کے لیے واسطہ ابن مذکر ہے، لہٰذا ابن کی عدم موجودگی میں ابن الابن یہ ابن کے قائم مقام ہو کر عصوبت والا حکم لے لے گا، برخلاف الام کے کہ اس کے لیے واسطہ مؤنث ہے، لہٰذا الام کے قائم مقام ہو کر کا حکم نہیں لے گی. اس کی مثالیں دنیائے میراث میں ہیں. یہ اصول ہم ایسے ہی ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ ہم اس کی مثال پیش کرتے ہیں. پہلی مثال بنات الاخوات، بھانجیاں، کہ بنت الاخت ذی واسطہ ہے اور اخت واسطہ ہے، اور یہ اخت جو واسطہ ہے یہ مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے. یہی وجہ ہے کہ بنت الاخت اپنے واسطہ اخت کے عدم موجودگی میں اس واسطہ اخت یعنی اخت واسطے کے عدم موجودگی میں اخت کے قائم مقام ہو کر صاحب فرض نہیں بنتی بلکہ ذی رحم باقی رہتی ہے. اسی طرح دوسری مثال بنات البنات، نواسیاں، کہ بنت البنت ذی واسطے کے لیے جو واسطہ بنت ہے یہ بنت مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے. یہی وجہ ہے کہ بنت البنت ذی واسطہ اپنے واسطہ بنت کے عدم موجودگی میں بنت کے قائم مقام ہو کر اس کا حکم یعنی فرضیت والا حکم اپنے اندر نہیں لیتی ہے اور صاحب فرض نہیں بنتی ہے بلکہ وہ ذی رحم باقی رہتی ہے. ان مثالوں سے بالکل واضح ہو گیا. لیکن جیسے ہی ہم نے یہ دلیل پیش کی، معترض نے ایک اشکال کر دیا، ایک سوال کر دیا. سوال یہ کیا کہ جب آپ نے یہ اصول بیان کر دیا کہ ذی واسطے کے لیے واسطے کی فرضیت کے استحقاق کے لیے واسطے کا مذکر ہونا ضروری ہے، تو الام نانی میں جو واسطہ ہے وہ مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے. تو جیسے بنت الاخت میں واسطہ اخت مؤنث ہے تو بنت الاخت محروم، اور بنت البنت ذی واسطے میں واسطہ بنت مؤنث ہے تو بنت البنت نواسی محروم. ایسے ہی الام میں جب واسطہ ہے تو الام کو بھی محروم کرو جبکہ آپ اس کو سدس دے رہے ہیں. تو آپ اپنے اس ذکر کردہ اصول پر تو خود قائم نہیں ہیں کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ذی واسطہ واسطے کی عدم موجودگی میں واسطے کا قائم مقام ہو کر اس کا حکم اس وقت لے گا جبکہ واسطہ مذکر ہو، اور اگر واسطہ مؤنث ہو تو وہ واسطہ محروم ہو جائے گا. اور اس پر تم نے دو مثال پیش کی بنات الاخوات، بھانجیوں کی، کہ بنت الاخت ایک ایسی ذی واسطہ ہے کہ اس کے لیے واسطہ اخت بہن مؤنث ہے، لہذا اس واسطہ مؤنث کی وجہ سے بنت الاخت کو آپ نے محروم کیا. بنت البنت نواسی ذی واسطہ ہے اور اس کے لیے واسطہ بنت مؤنث ہے، اسی لیے آپ نے بنت البنت نواسی کو محروم کیا. تو الام نانی میں بھی واسطہ مؤنث ہے، لہٰذا الام کو بھی محروم کرو، جبکہ آپ الام کو محروم نہیں کرتے ہیں بلکہ حالت انفراد یعنی عدم وجوہ حجب ثلاثہ یعنی جدات کو محجوب کرنے کے لیے جو 3 وجوہ حجب تھے، وجود
وجود واسطہ، وجود قربا، ان کے عدم موجودگی میں آپ جدہ کو سدس دے رہے ہیں؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے، یقیناً ذی واسطے کے لیے واسطے کی فرضیت کے استحقاق کے لیے واسطے کا مذکر ہونا ضروری ہے، اور اس ضابطے کی روشنی میں واقعی ام الام کو محروم ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہم نے اس ضابطہ قیاس کو جدات کے سلسلے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیصہ ابن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وجہ سے ترک کر دیا، اس لیے کہ جدہ کے اندر واسطہ ام ہے، مؤنث ہے، اس کے باوجود حدیث پاک میں اس کے لیے حصہ سدس کی صراحت کی گئی ہے، اس وجہ سے ہم نے ضابطہ قیاس کو اس نص کی موجودگی میں ترک کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل قیاس پیش کی کہ جد اور اب پر ام الام اور ام کو قیاس کیا، ابن الابن اور ابن پر ام الام اور ام کو قیاس کیا، وہ قیاس مع الفارق ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے مسئلہ مبحوث عنہا میں ام الام کے لیے جو واسطہ بن رہی ہے وہ مؤنث ہے، اور جس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیاس کر رہے ہیں وہاں واسطہ مذکر ہے، لہٰذا یہ قیاس مع الفارق ہونے کی وجہ سے یہ دلیل نہیں مانی جائے گی۔ لہٰذا واضح ہو گیا کہ جدہ چاہے دادی ہو، جدہ چاہے نانی ہو، دونوں کے لیے حصہ سدس کی صراحت نص قطعی میں موجود ہے، لہٰذا اس اختلاف کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں دو اہم فوائد پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی، دو اہم فوائد پر گفتگو باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.